سلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک سیریز پیش کرنے جا رہا ہوں جو کہ دور حاضر کا سب سے اہم ترین موضوع ہے، اور وہ ہے امام مہدی علیہ السلام۔ شیعہ ہو یا سنی ہو، سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت اور گمراہی کی موت مرا۔ اس اہم ترین حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک چھوٹی سی کاوش آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اس کاوش میں کامیابی عطا فرمائے اور میرا زاد راہ اسی کاوش کو بنائے، اور اسی کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے اور میرے آباء و اجداد کی مغفرت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو یکا و یکتا ہے، بے نیاز، حی، قادر، علیم و حکیم ہے۔ وہ مخلوقات کی صفت سے پاک، برتر اور بالا تر ہے، صاحب جلالت و اکرام اور فضل و انعام ہے، اٹل مشیت اور کامل ارادے کا مالک ہے۔ اس جیسا کوئی نہیں، اور وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ آنکھیں اس کے ادراک سے قاصر ہیں، اور وہ آنکھوں کو درک کر لیتا ہے، اور وہ مہربان اور نہایت باخبر ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا اور لا شریک ہے، ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا مقرر کرنے والا، ہر چیز کو عدم سے وجود میں لانے والا، اور ہر چیز کا پروردگار ہے۔ اور یہ کہ وہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اور فیصلہ کرنے میں عدل کرتا ہے، عدل پر حکم کرتا ہے، عدل و احسان اور ذی القربیٰ کے حق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے، اور فحشاء و منکر اور ظلم سے منع کرتا ہے۔ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتا، اور اس کی طاقت سے بڑھ کر اس پر بوجھ نہیں ڈالتا، اور اسی کے پاس حجت بالغہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت کر دے، دارالسلام کی طرف لوگوں کو پکارتا ہے، اور جسے چاہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ عقوبت اور سزا دینے میں جلد بازی نہیں کرتا، اور حجت اور برہان کی وضاحت کرنے اور اپنی نشانیاں اور تنبیہ پیش کیے بغیر عذاب نہیں دیتا۔ اپنے بندوں سے ان موارد میں عبادت اور بندگی نہیں مانگتا جنہیں ان کے لیے بیان نہیں کیا ہے، اور انہیں اس کی اطاعت کرنے کا حکم نہیں دیتا جس کو اس نے اپنے لیے منسوب نہیں کیا ہے، اور اپنی اطاعت کے سلسلے میں انہیں ان کے حال و اختیار اور رائے پر نہیں چھوڑا ہے، اور اپنی خلافت کے سلسلے میں انہیں اپنی اختراع و ایجاد کرنے کا اختیار نہیں دیا ہے۔ بہت ہی بلند ہے اس کی ذات ان باتوں سے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے، رسول اور امین ہیں، اور آپ نے اپنے رب کی طرف سے کما حقہ تبلیغ کی ہے، اور اس کی سبیل اور راہ کی طرف حکمت اور نیک موعظہ کے ذریعے دعوت دی ہے، اور کتاب پر عمل کیا اور اس کے اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ اپنے بعد ائمہ اطہار صلوات اللہ علیہم کے ساتھ متمسک رہنے کی وصیت کی ہے، اور یہ کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک آپ کے حضور حوض کوثر پر وارد نہ ہوں۔ اور مسلمانوں کا ان دونوں کو تھامے رکھنا واضح دلیل کی بنیاد پر راہ مستقیم کے احساس اور روشن دین پر مبنی ہے۔
جس کی شب دن کی مانند اور باطن ظاہر جیسا ہے، اور ایسا برہان اور کوئی ایسی حجت آپ نے نہیں چھوڑی جس کی راہ نہ بتائی ہو، اور مسلمانوں کے لیے اس پر دلیل قائم نہ کی ہو، تاکہ رسولوں کے بھیجنے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے حضور کوئی ایسی دلیل و حجت اور قابل قبول عذر باقی نہ رہے، تاکہ جو ہلاکت پائے وہ بھی دلیل واضح کے بعد ہی ہلاک ہو، اور جو زندگی پائے وہ بھی روشن دلیل سے زندگی پائے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً کوئی مومن یا مومنہ نہیں بن سکتا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی امر میں فیصلہ کریں اور وہ اس امر میں اپنا اختیار اور مرضی اپنائے، اور بے شک اللہ جو چاہے خلق کرتا ہے اور جو چاہے اختیار کرتا ہے، اور وہ لوگ ایمان لا ہی نہیں سکتے جب تک رسول کو اپنے تنازعات میں حاکم اور فیصلہ کرنے والا نہ بنا دیں، اور اس کے بعد جو کچھ آپ نے فیصلہ کیا اس پر ان کے نفسوں میں تنگی نہ ہو، اور اس کے سامنے اس طرح سر تسلیم خم کریں جو تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اور یقیناً جو شخص کسی حرام کو حلال اور کسی حلال کو حرام کر دے، یا کسی سنت کو بدل دے، یا کسی واجب کو کم کر دے، یا کسی شرعی حکم کو بدل دے، یا کوئی بدعت ایجاد کر دے تاکہ اس کے ذریعے اس کی پیروی کی جائے اور لوگوں کے رخ اس طرف موڑ دے، تو اس نے اپنے آپ کو خدا کا شریک قرار دیا ہے، اور جس نے ایسے شخص کی اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ کے علاوہ ایک اور پروردگار کے ہونے کا دعویٰ کر لیا، اور وہ خدا کے غضب کا مستحق ٹھہرا، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالم کی منزل اور ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ اس کے اعمال ضائع کیے گئے، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اور درود ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل پر۔ ناظرین، ہماری اس پوری سیریز کا انحصار جس کتاب پر ہے اس کا نام ہے کمال الدین و تمام النعمہ۔ یہ کتاب تالیف کی ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کتاب کو تالیف کرنے پر جس چیز نے آمادہ کیا وہ یہ ہے کہ جب میں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت کے شرف سے سرفراز ہوا تو میں نیشا پور واپس آیا اور وہاں ٹھہرا۔ میں نے دیکھا شیعوں میں سے میرے پاس آنے جانے والوں کی اکثریت کو غیبت کے موضوع نے حیران کر رکھا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کے دلوں میں شبہ داخل ہو گیا ہے، اور صحیح نظریات اور معیاروں کو تسلیم کرنے کی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ بس انہیں حق کی طرف ہدایت کرنے اور صحیح راستے کی طرف پلٹانے کے لیے میں نے حضرت قائم علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام سے منقول روایت کے ذریعے اپنی کوششیں شروع کر دی، یہاں تک کہ بخارا سے فضل و علم اور ذکاوت کے مالک ایک بزرگ ہمارے پاس قم میں تشریف لائے۔ ان کی دیانت، مضبوط رائے اور روش کی درستگی کی بنا پر مجھے ان سے ملاقات کی بہت تمنا تھی، اور ان کے دیدار کا میں بہت مشتاق تھا، اور وہ شیخ نجم الدین ابو سعید محمد بن الحسن بن محمد بن احمد بن علی بن سلط قمی تھے۔ خدا ان کی توفیق کو جاری رکھے۔ میں اور میرے والد ان کے جد محمد بن احمد بن علی بن سلط خدا ان کی روح کو پاکیزہ بنائے سے روایت نقل کرتے تھے، اور ان کے علم و عمل، زہد و فضیلت کے بارے میں بتاتے تھے۔
جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے رفیع و اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والے ان شیخ سے ملاقات کروائی تو میں نے اس ملاقات کو آسان بنانے اور ان کی اخوت سے مجھے سرفراز کرنے اور ان کی محبت اور خلوص سے نوازنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے بات چیت کے دوران ایک ایسے آدمی سے اپنی ملاقات کے بارے میں بتایا جو بخارا کے بڑے فلاسفر اور متقین میں سے تھا، اور حضرت قائم علیہ السلام کے بارے میں اس کے ایک قول کو نقل کیا جس نے آپ کے بارے میں حیرت اور شک و شبہ میں ڈال دیا تھا۔ آپ کی غیبت کی طولانی ہونے اور آپ کے بارے میں اخبار منقطع ہونے کی بنا پر۔ پس میں نے آپ کے وجود کے بارے میں چند حقائق بیان کیے اور آپ کی غیبت کے بارے میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہم السلام سے کچھ روایات نقل کی، جس سے ان کے نفس کو سکون ملا اور ان کے دل میں جو شک و شبہ اور تردد داخل ہوا تھا وہ زائل ہو گیا۔ جو کچھ روایات صحیح میں ہے انہوں نے مجھ سے سنا، اس کو بغور سنا اور تہہ دل سے تسلیم کر لیا، اور مجھ سے درخواست کی کہ میں اس کے بارے میں ان کے لیے ایک کتاب تصنیف کروں۔ میں نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور ان سے وعدہ کیا کہ جب اللہ تعالیٰ میرے لیے اپنے وطن قرار گاہ رے کی طرف لوٹنے میں آسانی کر دے تو میں روایات میں سے جو کچھ چاہتا ہوں ان کو یکجا کروں گا۔ شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ ایک رات جب میں اپنے اہل و عیال اور برادران اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں جن کو میں نے اپنے پیچھے چھوڑ آیا تھا کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور خواب میں دیکھا کہ گویا میں مکہ میں بیت اللہ الحرام کا طواف کر رہا ہوں اور 7ویں طواف کے ساتھ میں حجر اسود کے قریب ہوں اور اس کے پاس پہنچ کر اسے بوسہ دے رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی امانت ادا کر دی اور عہد و میثاق پورا کر دیا تاکہ تو عہدے پر وفا کرنے پر گواہ بنے۔ اتنے میں ہمارے آقا صاحب الزمان مہدی علیہ السلام کعبے کے دروازے پر اسی حالت میں دیدار سے شرفیاب ہوتا ہوں۔ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور فکر و پریشانی کی حالت میں آپ میرے چہرے سے میری دلی کیفیت سے باخبر ہو جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے مجھ کو سلام کا جواب دیا اور پھر فرمایا کیوں غیبت کے بارے میں ایک کتاب تصنیف نہیں کرتے تاکہ تمہارے رنج و غم کو دور کر دے۔ میں نے عرض کیا اے فرزند رسول خدا، میں نے غیبت کے بارے میں کئی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام نے فرمایا اس روش پر نہیں، میں حکم دیتا ہوں کہ تم ایک ایسی کتاب تصنیف کرو غیبت کے بارے میں اور اس میں انبیاء علیہم السلام کی غیبتوں کا ذکر کرو۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے۔ اب جو نیند سے میں چونکا تو طلوع فجر تک گریہ و زاری اور تذرہ میں گزرا۔ جب صبح ہو گئی تو ولی خدا اور اس کی حجت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کتاب کی تالیف کا آغاز کر دیا، یہاں تک کہ خدا سے مدد چاہتا ہوں، درحال یہ کہ اس پر توکل اور بھروسہ کرتا ہوں اور اپنی کوتاہی پر استغفار کرتا ہوں، اور میری توفیق صرف اللہ کی جانب سے ہے، اسی پر میرا توکل ہے اور اسی کی طرف لوٹتا ہوں۔